گزشتہ ہفتے ہم نے بات اس پر ختم کی تھی کہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی پاکستان کے دونوں حصوں میں اسٹیٹ کنٹرول کے نیئر بریک ڈاؤن کے بعد شاید ایوب خان بھی ذہنی طور پر کولیپس ہو گئے تھے۔ مارچ 1969 سے دسمبر 1971 تک جب بنگلہ دیش قائم ہوا، اتنے بہت سارے واقعات اس تسلسل اور تیزی کے ساتھ ہوئے تھے کہ ان سب کا تذکرہ کرنا میرے لیے یہاں ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی ان واقعات میں سے اکثر سے آپ لوگ خود واقف ہوں گے، یا آپ میں سے میری عمر کے کچھ لوگوں کو ان میں سے بہت سارے واقعات خود یاد بھی ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کی اس کرونالوجی میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں آپ کو یوٹیوب پر ہی دسیوں ایسے ویڈیو اور تبصرے مل جائیں گے جن میں آپ کو تسلسل سے بتایا جائے گا کہ کس طرح ادھر کس نے کیا کہا، ادھر کس نے کیا کیا، کس نے اپنے پنجے گاڑ دیے اور کس نے دوسرے کو آنکھیں دکھا دیں۔ لیکن تاریخ کے ان سارے تبصروں میں یہ ہمیں کم ہی ملتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیوں تھا۔ اگر کچھ ہوا تو کیوں ہوا، اور جو ہونا چاہیے تھا اگر وہ نہیں ہوا تو ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اپنی گفتگو میں ہمیشہ میری بساط بھر یہ کوشش رہی ہے کہ تاریخ کی اس کرونالوجی کی تہہ میں جو ڈرائیورز کام کر رہے ہیں، ہم ان کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بھی ہم یہی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو سمجھنے کے لیے جس حد تک اہم واقعات کا دہرانا ضروری ہوگا ان کا تذکرہ کریں گے۔ اگرچہ ملک میں پہلا ماشاءاللہ مارچ 1962 میں ختم ہو گیا تھا اور ایک باضابطہ آئین منظور ہونے کے بعد صوبائی اور قومی اسمبلیاں منتخب ہوئی تھیں اور حکومت کا ایک سیاسی سٹرکچر قائم ہو گیا تھا، لیکن ایوب خان کی حکومت کی مین سپورٹ فوج کے ادارے کی جانب سے تھی۔ اور اب 7 سال بعد مارچ 1969 میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے پیچھے سے یہ سپورٹ ہٹ گئی تھی اور ایوب خان ذاتی اور سیاسی طور پر تنہا رہ گئے تھے۔ فروری 1969 کے اب آخر میں شروع ہونے والی مجیب الرحمان اور چند دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایوب خان کی کانفرنس 13 مارچ تک ناکام ہو کر ختم ہو چکی تھی، اور اب ریاستی اقتدار کے قریبی حلقوں میں یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ جنرل یحییٰ خان اور ان کے قریبی فوجی جنرل پاکستان کی جدید فوج کے معمار اور اپنے ذاتی محسن ایوب خان کو ہٹا کر خود اقتدار میں آنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اس کی تیاری میں 23 مارچ کی افواج پاکستان کی روایتی پیریڈ کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی تھیں۔ ایوب خان نے اپنے تمام صدارتی اختیارات آرمی کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیے، اور 25 مارچ کو ریڈیو پاکستان سے اعلان کر دیا گیا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے اور آئین منسوخ کر دیا گیا ہے۔ 14 اپریل کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر PCO جاری کیا گیا، جس کے مطابق چند بنیادی مارشل لا انٹرونشنز کے ساتھ ملک کو کم و بیش 1962 کے آئین کے مطابق چلایا جانا تھا۔ لیکن اس مارشل لا اور 1958 میں لگنے والے ایوب خان کے مارشل لا میں کچھ اہم اور بنیادی فرق تھے۔ ان میں ایک فرق یہ تھا کہ 1958 میں ایوب خان نے اپنی حکومت کے ابتدائی مختصر مدت کے علاوہ براہ راست فوج کے ادارے کو استعمال کرنے کے بجائے سیاسی اور ریاستی انتظام کے معاملات میں اپنا انحصار بنیادی طور پر سول بیوروکریسی کے مضبوط ادارے اور اپنے کچھ چنے ہوئے سیاستدانوں اور ٹیکنوکریٹس پر رکھا تھا، اور ان میں کئی نامور اور اپنے شعبوں میں کمپیٹنٹ سول شخصیات شامل تھیں۔ جبکہ اس کے برعکس جنرل یحییٰ خان نے مسلح افواج کے سینئر عہدیداروں پر مشتمل ایک ملٹری کونسل کے ذریعے تمام سیاسی اور ریاستی انتظام کے اداروں کو چلانے کے لیے مرکزی اور صوبائی مارشل لا ہیڈ کوارٹرز کا ایک پیرالل گورننس اسٹرکچر کھڑا کیا تھا۔ کچھ بیرونی دباؤ اور کچھ فیوریبل آپٹکس کی وجہ سے اگست 1969 میں ملٹری کونسل کو ایک سول کابینہ سے تبدیل کر دیا گیا تھا، اور کونسل میں سے 2 اراکین ایئر مارشل نور خان کو مغربی پاکستان کا گورنر
اور ریئر ایڈمرل سید محمد احسن کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیج دیا گیا تھا، لیکن اس سول کابینہ کے اراکین پس پشت ہی رہے اور سیاست اور ریاست کے اہم اور روزمرہ کے فیصلے بدستور مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں ہوتے رہے۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان کے دفتر میں ان کے پرنسپل اسٹاف آفیسر جنرل پیرزادہ جلد ہی ایک طرح کے وزیر اعظم کی حیثیت اختیار کر گئے، جن کے دفتر کی جانچ پڑتال سے گزرے بغیر کوئی سرکاری کاغذ جنرل یحییٰ کی منظوری کے لیے ان کی میز تک یا کوئی فیڈرل سیکرٹری ان کے کمرے تک نہیں جا سکتا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد جنرل پیرزادہ کے اپنے 2 اسٹاف آفیسر، جن میں ایک بریگیڈیئر رحیم تھے جو ماشاء اللہ سیاسی معاملات اور انٹیلیجنس سروس کے انچارج تھے، اور دوسرے بریگیڈیئر کریم جو سول اور دیگر معاملات کے نگرانی کر رہے تھے، ان دونوں سے نپٹے بغیر خود جنرل پیرزادہ تک پہنچنا مشکل ہو گیا تھا۔ ابتدا میں سیکرٹری خارجہ سلطان محمد خان اور اکنامک ایڈوائزر MM احمد وہ 2 کلیدی سول افسران تھے جنہیں یحییٰ خان تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی، لیکن بتدریج وہ بھی جنرل یحییٰ خان تک پہنچنے میں دشواری محسوس کرنے لگے تھے۔ یحییٰ خان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے آفس کے علاوہ ان کے قریبی مشیروں میں جنرل عبدالحمید خان، جنرل مٹھا اور آج تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر منصوبہ بندی اور ترقیاتی امور اسد عمر اور مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کے والد میجر جنرل غلام عمر شامل تھے۔ جنرل عبدالحمید جنرل یحییٰ خان کی شام کی محفلوں میں بھی ان کے شریک خاص تھے۔ ان فوجی جنرلوں کے علاوہ جنرل یحییٰ کے 2 اہم سول مشیروں میں ایک پولیٹیکل سائنس کے بنگالی پروفیسر غلام وحید GW چودھری تھے، اور دوسرے پاکستان کی سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس ایلون رابرٹ کارنیلیس تھے، جو آگرہ UP کے ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور قیام پاکستان کے وقت انہوں نے پاکستان کی شہریت قبول کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اہم ریاستی اداروں میں مشرقی پاکستان سے بنگالی اپنی آبادی کے تناسب سے ہمیشہ بہت کم رہے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جس کا کچھ حلقوں میں تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ بہت تاخیر کے ساتھ، لیکن وہ بتدریج ملک کے اہم عہدوں پر فائز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مثلاً ایوب خان کے آخری دنوں میں فیڈرل سیکرٹری پلاننگ بنگال سے عبدالرب تھے، اور جنرل یحییٰ خان کے ساتھ ان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آفس میں سول معاملات کے انچارج ان کے قریبی اسٹاف آفیسر بریگیڈیئر کریم تھے، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، اور عمومی سیاسی معاملات میں ان کے مشیر پروفیسر GW چودھری بھی بنگالی تھے۔ اسی طرح شہید سہروردی کی بیٹی اختر جہاں سلیمان، جو سہروردی کے انتقال کے بعد بھی کراچی میں مقیم رہی تھیں، انہوں نے بنگلہ دیش کے بحران کے دنوں میں غیر معمولی طور پر پاکستان کے حق میں اور مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک کے خلاف یہ کہہ کر بیان دیے تھے کہ ان کے والد سہروردی ہمیشہ ایک پاکستانی تھے۔ سہروردی جب وزیر اعظم تھے تو وہ اپنے سرکاری بیرونی دوروں پر اپنی بیٹی اختر جہاں سلیمان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جیسے ستمبر 1956 میں چین اور مئی 1957 میں امریکہ۔ اس وقت ان کا چھوٹا بیٹا راشد سہروردی لندن میں زیر تعلیم تھا۔ اختر جہاں سلیمان کی اکلوتی بیٹی اور سہروردی کی نواسی بیرسٹر شاہدہ جمیل نے سن 2000 میں جب جنرل مشرف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تھے، پاکستان کی پہلی خاتون وفاقی وزیر قانون کا عہدہ سنبھالا تھا۔ مارشل لا کے بعد جلد ہی اپریل 1969 سے جنرل یحییٰ خان نے مختلف سیاسی پارٹیوں اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اقتدار کی منتقلی کے طریقہ کار کے بارے میں صلاح و مشورے کرنے شروع کیے تھے۔ اسی سلسلے میں یحییٰ خان کے بنگالی مشیر GW چودھری اور ان کے بنگالی اسٹاف آفیسر بریگیڈیئر کریم نے مغربی اور مشرقی پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر دونوں صوبوں کے درمیان مفاہمت کا فارمولہ تلاش کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس وقت ملک میں مارشل لا لگ جانے اور آئین کے منسوخ ہو جانے کے بعد
سیاسی اقتدار کے بحال ہونے کے لیے چند ہی آئینی راستے ممکن تھے۔ ان میں پہلا تھا کہ 1962 کا آئین بحال کر دیا جائے، اس کے مطابق انتخابات میں ایک نئی پارلیمنٹ منتخب ہو اور ایک نئی سیاسی حکومت قائم ہو۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ایک نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب ہو، وہ ایک نیا آئین بنائے اور اپنے آپ کو ڈیزالو کر دے اور اس آئین کے مطابق دوبارہ پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں اور ایک نئی سیاسی حکومت قائم ہو۔ اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر PCO جاری کرے، جس کے مطابق انتخابات میں ایک نئی پارلیمنٹ منتخب ہو، ایک نئی سیاسی حکومت قائم ہو اور وہ آئین ساز اسمبلی ایک نیا قانون بنائے۔ پہلے راستے میں قباحت یہ تھی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے دونوں حصوں میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اور سیاسی رہنما ایوب خان کے 1962 کے صدارتی طرز کے آئین کو دوبارہ قبول کرنے پر تیار نہیں تھا، جبکہ دوسرے راستے میں دشواری یہ تھی کہ پہلے ایک نئی آئین ساز اسمبلی کا الیکشن کرایا جائے، نیا آئین بنایا جائے اور اس کے مطابق دوبارہ پارلیمنٹ کے الیکشن کرانے کا ایک خاصا طویل اور ایکسپینسو اور کمبرسم طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس وقت جنرل یحییٰ خان کے آئینی ماہرین اور ملک کے کچھ دانشمند حلقوں نے یہ تجویز دی تھی کہ 1956 کا پہلا آئین، جس پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام نمائندوں کا اتفاق رائے ہو گیا تھا، اس آئین کو بحال کیا جائے اور اس آئین میں ضرورت کے مطابق صوبائی خود مختاری کے نئے تقاضوں کے مطابق رد و بدل کر دیا جائے، لیکن ملکی آئینی بنیادوں کو ادھیڑ کر انہیں از سر نو تعمیر کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ اس بحث کے دوبارہ چھڑ جانے کی صورت میں ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت سب سے مناسب اور صائب رائے پر مغربی پاکستان کے اکثر سیاسی رہنما کم و بیش متفق تھے، جن میں مسلم لیگ کے میاں ممتاز دولتانہ، جماعت اسلامی کے میاں طفیل محمد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو شامل تھے، اور مشرقی پاکستان کے کچھ رہنما جیسے نور الامین وغیرہ بھی اس پر متفق تھے۔ لیکن شیخ مجیب الرحمن اور ان کے دباؤ میں آ کر مولانا بھاشانی نے بھی 1956 کے آئین پر اتفاق رائے سے دامن بچا کر ماضی میں پیرٹی کے اصول کی مخالفت، مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کو توڑنے اور مشرقی پاکستان کی مکمل خود مختاری پر ریفرنڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ ظاہر ہے یہ ملکی آئینی بنیادوں کو دوبارہ ہلا دینے کے مترادف تھا، اور آج اس پر محض قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے کہ ان کے اس رویے اور ان مطالبوں کے پیچھے کیا کسی بیرونی طاقت کے مشورے کار فرما تھے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بظاہر خود جنرل یحییٰ خان، جن کے پاس اس وقت پوری طاقت اور اختیار موجود تھا، اس مناسب رائے کے حق میں نہیں تھے، وگرنہ اگر وہ یہ راستہ اختیار کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کرتے تو اس وقت مجیب الرحمن کے پاس اس کو قبول نہ کرنے کا کوئی بھاری جواز نہیں ہوتا۔ اگرچہ مجیب الرحمن نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ 1956 میں بنگالیوں نے پیرٹی کا اصول قبول کر کے غلطی کی تھی اور اب اس کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگر اس معاملے کو ٹیکٹفلی ہینڈل کیا جاتا تو شاید اس آپشن کو قبول کر لیا جاتا، یا کم از کم اس طرح پینڈوراز باکس کے کھل جانے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا راستہ بھی چوپٹ نہ کھل جاتا۔ بہرحال نومبر 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے اگلے سال اکتوبر 1970 میں ملک میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا، جس کے لیے سیاسی پارٹیوں پر پابندی کا خاتمہ اور انتخابی مہم کا آغاز کرنے کے لیے انہیں غیر معمولی طور پر 10 مہینے پہلے جنوری 1970 سے اجازت دیتی گئی۔ اس کے بعد 30 مارچ 1970 کو ایک لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا گیا، جس کے تحت مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کو توڑ دیا گیا اور پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا ہے کہ کالعدم صوبے بحال کر دیے گئے، اور بلوچستان کو پہلی بار ایک فل فلیجڈ صوبہ تسلیم کر لیا گیا، جو 1 یونٹ کے قائم ہونے سے پہلے مرکز سے ایک چیف کمشنر کے ذریعے کنٹرول ہوتا تھا۔
اس ایل ایف او کے مطابق اکتوبر 1970 میں انتخابات کے لیے 1961 میں آخری سینسس کی آبادی کے تناسب سے تمام صوبوں میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخاب کرانے کا اعلان ہوا۔ 313 اراکین کی مرکزی اسمبلی میں 300 اراکین کا براہ راست انتخاب ہونا تھا اور 13 نشستیں عورتوں کے لیے مخصوص کی گئی تھیں۔ ان 313 نشستوں میں آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان کو 169 یعنی 54% نشستیں مخصوص کی گئیں اور بقیہ 144 یعنی 46% نشستیں مغربی پاکستان کے 4 صوبوں اور مرکز کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے درمیان آبادی کے لحاظ سے تقسیم کر دی گئیں۔ خاص طور پر ایک ماشاءاللہ حکومت کی جانب سے یہ تمام اقدامات ایک خوشگوار حیرانی کے جمہوری اقدامات تھے جن کا مطالبہ بڑے عرصے سے تقریباً تمام ہی پارٹیاں کر رہی تھیں، لیکن اس وقت بھی سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ اس تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی کی۔ بدقسمتی سے جنرل یحییٰ خان کے مخصوص کیریکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ نقطہ ان کے لیے سمجھنا شاید بعید از قیاس تھا کہ مستقبل میں بننے والی قومی اسمبلی میں مختلف صوبوں کے درمیان مفادات کے ممکنہ ٹکراؤ اور اختلاف کی صورت میں فیصلہ کن ووٹنگ کے طریقہ کار کے بارے میں اتفاق رائم کیے بغیر آنکھیں بند کر کے انتخابات کی مہم میں کود پڑنے کا مطلب کیا ہوگا۔ ایل ایف او کے مطابق اب گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ ملک میں ایک صوبے مشرقی پاکستان کو قومی اسمبلی میں 54% کی مستقل برتری حاصل ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوسرے بڑے صوبے یعنی پنجاب کے پاس اس کی آدھی یعنی 27% نشستیں تھیں، جبکہ باقی تمام صوبوں کے پاس ان کی اپنی اپنی 10% سے بھی کم نشستیں تھیں۔ ایسی صورت میں ہر مہذب ملک میں ایک جمہوری آئین کے ورکبل ہونے کے لیے اختلاف کی صورت میں ووٹنگ کا ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو دوسرے صوبوں کو ایک صوبے کی بروٹ میجورٹی سے بچا سکے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ وفاق جلد یا بدیر لازماً ٹوٹ جاتا ہے۔ عوامی لیگ کی طرف سے واضح طور پر اعلان کیے ہوئے 6 نکات کے پس منظر میں صوبائی خود مختاری کی حدود کا تعین کرنے کے لیے اس قسم کے کسی فارمولے پر اتفاق رائے اور بھی زیادہ ضروری تھا، جس کے بغیر ایک آئینی بحران پیدا ہو جانا یقینی تھا۔ اسی نان اسٹارٹر سچویشن سے بچنے کے لیے شہید سہروردی نے 1955 میں پیرٹی کا تصور پیش کیا تھا تاکہ پاکستان کا وفاق کامیابی سے چل سکے، اور جو پاکستان کی آئینی بنیاد بنا تھا، جس کے بارے میں ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب نہ صرف اس بنیاد کے پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا، بلکہ اس سے بڑی ناقابل معافی غلطی یہ تھی کہ اس کی جگہ کوئی آلٹرنیٹ دوسرا فارمولا بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ ایل ایف او میں یہ بھی وضاحت نہیں کی گئی تھی کہ مستقبل میں قومی اسمبلی میں آئین سازی کے دوران کانسٹیٹیوشن بل پر فیصلہ سمپل میجورٹی سے ہوگا یا اراکین کی 3/4 اکثریت سے ہوگا یا وفاق کے تمام یونٹوں کے نمائندوں کی اتفاق رائے سے ہوگا۔ یعنی پہلے سے یہ اصول طے نہ کیے جانے کی وجہ سے یہ اہم اور بنیادی سوال اب عملاً اکثریتی پارٹی کی مرضی اور ثوابدید پر منحصر ہو گیا تھا کہ اب وہ اگر چاہے تو کوئی بھی آئینی بل محض سادہ اکثریت یعنی 51% اراکین کی حمایت کے ساتھ منظور کر لے، جبکہ 54% نشستیں صرف ایک صوبے کے پاس تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے پرامن مستقبل کے لیے لازمی تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے سیاسی نمائندے ایک ایسا آئینی فارمولہ تشکیل دیں جو 1956 میں دی گئی صوبائی خود مختاری اور عوامی لیگ کے 6 نکات کے پروگرام کے درمیان ایک ایسے کامن گراؤنڈ پر قائم ہو جو سب کو قبول ہو سکے۔ لیکن ایسا کرنا صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب ملک کے دونوں صوبوں کے درمیان ایک ایسا آئینی توازن قائم ہو جس کے بغیر کوئی جمہوری آئین نہیں بن سکتا۔ ظاہر ہے اس موضوع پر ایل ایف او کے مبہم اور خاموش ہونے کا سب سے بڑا فائدہ عوامی لیگ اور مجیب الرحمان کو تھا۔
تمام شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان اور ان کے قریبی ساتھی جنرل پیرزادہ کا خیال یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمن آئین سازی پر فیصلے کے معاملے میں اپنے وعدے کے مطابق ذمہ داری سے کام لیں گے، اور شاید اسی بنا پر ایل ایف او کے جاری ہونے سے صرف ایک روز پہلے اس کے ڈرافٹ میں سے آئین کی منظوری کے لیے کم از کم 60% اراکین کی حمایت کی کلاز نکال دی گئی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو سمیت مغربی پاکستان کے کسی بھی سیاسی رہنما نے اس کریٹیکل ایرر اور پولیٹیکل بلنڈر پر آواز نہیں اٹھائی۔ مارچ 1969 میں آئین کے منسوخ ہو جانے اور مارچ 1970 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پیریٹی ختم ہونے اور مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ٹوٹ جانے کے بعد جو ایک فیٹل گیپ پیدا ہو گیا تھا، اس پر جنرل یحییٰ خان کے ایل ایف او نے نہایت ضروری پل بنائے بغیر ملک میں انتخابات کرانے کی جو انپارڈنیبل مسٹیک کی تھی، وہ بالآخر ملک ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ کیونکہ انتخابات کے بعد اگر پارلیمانی جمہوری اصول کے مطابق سیاسی اقتدار عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمن کے حوالے بھی کر دیا جاتا تو بھی آئین سازی کے دوران یا تو ملک ٹوٹ جاتا یا پھر اس کے پاس دوبارہ ماشاء اللہ کی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی ملک میں بے پناہ ریاستی اختیارات ایسے ہاتھوں میں کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں جن میں انہیں نبھانے کی صلاحیت موجود نہ ہو، لیکن یہ غلط فہمی ضرور موجود ہو کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور ہر صورت سے نبٹ سکتے ہیں، تو اس ملک کو اس غلط فہمی کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یحییٰ خان کی ذاتی زندگی کے جن پہلوؤں پر بہت انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس نوعیت کی ذاتی کمزوریاں تو اس ملک کے بہت سارے دوسرے نامور اور محترم سمجھے جانے والے سیاسی رہنماؤں میں بھی شاید ان سے زیادہ تھیں، اور دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے رہنماؤں میں رہی ہیں، جو حقیقت ہونے کے باوجود کم ہی گفتگو کا موضوع بنتی ہیں۔ جنرل یحییٰ خان کی فائنینشیل انٹیگریٹی اور حب الوطنی چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہو، اور جو شاید کسی شک و شبہ سے بالاتر تھی، وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سیاسی معاملات میں انٹلیکچول کیپیبلٹی سیریسلی کویسچنیبل تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ایل ایف او میں ایک بہت اہم آئینی سقم چھوڑ دیا تھا، بلکہ انہوں نے مجیب الرحمن اور عوامی لیگ کو 10 ماہ تک قانونی طور پر 6 نکات کے پروگرام کا پروپیگنڈا کرنے اور ایک جذباتی انتخابی مہم چلانے کا موقع بھی دیا تھا، اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آفس میں اس پروگرام کی پریکٹیکل امپلیکیشنز پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی، جس کے بعد ان کی جانب سے اس پروگرام پر اعتراض کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا تھا۔ تو پھر ہمارے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان میں سینئر سطح پر کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو کہ ان 6 نکات کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وفاقی سیکرٹری فائنانس غلام اسحاق خان کی ہدایت پر وزارت خزانہ میں وسیم جعفری کی سربراہی میں ملک میں 6 نکات پر عمل درآمد کی صورت میں اس کے اکنامک امپلیکیشنز کی جانچ کرنے کے لیے ایک کانفیڈینشیل ایکسرسائز بھی کی گئی تھی، جس کے نتائج غلام اسحاق خان اور ایم احمد نے جنرل یحییٰ خان کے دفتر میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن اس وقت ریاستی طاقت جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھی وہ شاید 6 نکات کی سیاست کے اس سنجیدہ پہلو پر اتنی خوش گفتگو کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ میں اس رپورٹ کے کانٹینٹ کے بارے میں منسٹری آف فائنانس میں اس وقت یہ رپورٹ بنانے والے ایک سینئر آفیسر کے ساتھ بہت بعد میں اپنی ذاتی تفصیلی گفتگو کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر عوامی لیگ کے پروگرام اور اس کے 6 نکات پر ایز اٹ از عمل درآمد کے نتیجے میں پاکستان کے لیے نکلنے والے تباہ کن نتائج کی اس بارے میں اس رپورٹ پر اگر جنرل یحییٰ خان کے دفتر میں سنجیدگی سے غور کیا گیا ہوتا تو شاید دسمبر 1970 کے انتخابات سے پہلے حکومت پاکستان کی سیاسی حکمت عملی کچھ اور ہوتی، اور وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے بنیادی مسائل کو حل کیے بغیر الیکشن کرانے کے راستے پر چلتی نہ رہتی۔
جس کا نکلنے والا لازمی نتیجہ اس وقت بھی رائٹنگ آف دی وال تھا۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ ظاہر ہے سے جنرل یحییٰ خان نے کوئی بظاہر فائنینشیل گین بھی حاصل نہیں کیا تھا، اور ان پر کئی دوسرے سنگین اعتراضات کیے جا سکنے کے باوجود ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو اس وقت کے حکمرانوں نے اس مسئلے کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھا کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرتے، یا پھر ممکن ہے انہوں نے اس کا یہ نتیجہ نکال لیا کہ وہ درپردہ مشرقی پاکستان کو خدا حافظ کہہ کر مغربی پاکستان کے مفادات کو مزید خطرے میں نہ ڈالیں، جو ویسے بھی مشرقی پاکستان پر زیادہ خرچ ہو رہے تھے، اور مستقبل میں بننے والی عوامی لیگ کی اکثریتی حکومت کے قائم ہونے کے بعد فائنینشیل ریسورسز کا یہ ریورس فلو اور زیادہ بڑھ جانے کا امکان واضح نظر آ رہا تھا۔ اور یا پھر شاید اس وقت کے حکمرانوں کے پاس آنے والی انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق ان کے خیال میں الیکشن کے نتائج اتنے سنگین ہی نہیں ہونے تھے کہ وہ ایسا خطرہ محسوس کریں جسے وہ اپنی دانست میں ہینڈل نہ کر سکیں۔ یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ان کے لیے اس ملک کی سیاست کو مینیج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس GHQ میں فوج کے معاملات کو مینیج کرنے کا تجربہ موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں تھا، مشہور امریکی مصنف اسٹینلے والپرٹ نے اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان ہز لائف اینڈ ٹائمز میں بتایا ہے کہ 1970 کی الیکشن مہم کے دوران پاکستان کی انٹیلیجنس نے بند کمرے میں شیخ مجیب الرحمان کی ایک میٹنگ میں ان کی گفتگو ٹیپ کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا مقصد بنگلہ دیش بنانا ہے، جب الیکشن ہو جائیں گے میں LFO کو پھاڑ کر پرزے کر دوں گا، الیکشن ہو جانے کے بعد مجھے کون روک سکے گا۔ اس سے پہلے بھی مجیب کی ایک اور گفتگو ٹیپ ہو چکی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایوب خان نے مجھے مقبولیت کی اس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ جو میں چاہوں مجھے کوئی نہ نہیں کہہ سکتا، یحییٰ خان بھی میرے مطالبوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت کرنل صدیق سالک جو مشرقی پاکستان میں ISPR کی ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے اپنی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر میں بتایا ہے کہ یہ ٹیپ سن کر جنرل یحییٰ خان صرف اتنا غرائے تھے، اگر اس نے مجھ سے غداری کی تو میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ غالب نے کہا تھا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ دراصل جنرل یحییٰ خان اور ان کے ساتھی فوجی جنرل جو سیاسی معاملات کی ABC سے بھی واقف نہیں تھے، وہ شاید اس خوش فہمی میں ضرور مبتلا تھے کہ LFO کے آرٹیکل 25، 26 اور 27 کے مطابق، جس میں کہا گیا تھا کہ کسی آئینی تجویز کی فائنل اپروول اور اس کے ایفیکٹو ہونے سے پہلے صدر کی منظوری لازمی ہوگی، جنرل یحییٰ خان کی یہ ویٹو پاور مجیب الرحمان کے کسی ایکسٹریم قدم کو روکنے کے لیے ایک تلوار ثابت ہوگی۔ لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ سیاسی میدان میں ہیجان سے امٹتے ہوئے لاکھوں لوگوں کے مجمع میں کھڑا ہوا ایک سیاسی لیڈر خود ایک بھری ہوئی بندوق ہوتا ہے، اور اسے جب وقت گزر جائے اور پانی سر سے اوپر نکل جائے تو کسی LFO کی دفعات سے روکا نہیں جا سکتا۔ اب جنوری 1970 سے دسمبر میں ہونے والے انتخابات تک ہونے والے واقعات کی کرونالوجی کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح اس انتخابی مہم میں عوامی لیگ کے جلسوں میں اور مشرقی پاکستان کے بنگلہ اخباروں اور رسالوں میں پنجاب اور مغربی پاکستان کے صنعت کاروں، سول اور فوجی افسروں اور عام بہاریوں کی طرف سے مشرقی پاکستان کے وسائل کو لوٹنے اور 6 نکات پر بنگلہ دیش کی خود مختاری کے لیے جنگ لڑنے کا میدان تیار ہوا۔ ان جلسوں میں جب جوائے بنگلہ دیش اور جالن جالن آگن جالن یا لگاؤ لگاؤ آگ لگاؤ کے فلک شگاف نعرے اٹھتے تھے تو بنگال کے نوجوانوں کا خون گرم ہو کر جوش مارتا تھا۔ الیکشن سے کافی دن پہلے ہی مشرقی پاکستان کے سیاسی میدان پر مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کے یوتھ فرنٹ کا مکمل قبضہ اور کنٹرول ہو چکا تھا۔ عوامی لیگ کے علاوہ کسی اور دوسرے سیاسی رہنما جیسے نور الامین، عبدالصبور خان، فضل القادر چودھری اور مولوی فرید احمد کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ڈھاکہ میں اپنا جلسہ کر سکیں۔ جنوری 1970 میں ڈھاکہ کے مشہور پلٹن میدان میں
عوامی لیگ کے پہلے انتخابی جلسے کے ایک ہفتے کے بعد جب جماعت اسلامی نے اپنا پہلا جلسہ وہاں کرنے کی کوشش کی تو عوامی لیگ کے نوجوانوں نے اسے اس طرح ہنگامے کا نشانہ بنایا کہ مغربی پاکستان سے جانے والے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کو ہجوم کے حملے سے بڑی مشکل سے جان بچا کر نکالا گیا، لیکن اس وقت جنرل یحییٰ خان کے دفتر سے مجیب الرحمان کو ناراض نہ کرنے کی ہدایات جاتی رہیں، حتیٰ کہ مشرقی پاکستان کے دوسرے بڑے پاپولر اور شعلہ بیان لیڈر مولانا بھاشانی بھی 1970 کے پورے سال میں ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں صرف ایک جلسہ کر سکے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈھاکہ میں کوئی دوسرا جلسہ نہیں کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں تک محدود رکھنے میں عافیت سمجھی۔ جب مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے جلسوں میں شیخ مجیب الرحمان اور دوسرے رہنماؤں کی شعلہ بیانی اور ہندوستانی ایجنسیوں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ رہی تھیں تو مشرقی پاکستان کے ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹر میں سیاسی معاملات کے انچارج میجر جنرل فضل مقیم خان کے مطابق مولانا بھاشانی، جو خود اپنے جلسوں میں آگ اگلنے میں کسی سے کم نہیں تھے، انہوں نے فضل مقیم خان کے ماتحت ایک بریگیڈیئر کو مشرقی پاکستان کے بارے میں وارننگ دی تھی کہ مجیب اسے بیچنے پر تلا ہوا ہے، اسے کنٹرول کریں، وہ جیے بنگلہ دیش کا نعرہ لگائے گا اور عوام اسے خوشی کے ساتھ ووٹ دیں گے۔ لیکن جب جنرل یحییٰ خان تک یہ بات پہنچائی گئی تو انہیں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کے پروگرام سے کوئی پریشانی نہیں تھی، اور چیف مارشل لاء آفس سے یہ وضاحت آئی کہ 6 نکات کا پروگرام مارشل لاء ریگولیشن نمبر 60 کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ بعد میں جب مشرقی پاکستان کے اس وقت کے گورنر ریئر ایڈمرل سید محمد احسن نے ایک کابینہ کی میٹنگ میں جنرل یحییٰ خان کے سامنے یہ کہا کہ 6 نکات کا پروگرام ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، تو جنرل یحییٰ نے لاپرواہی سے صرف اتنا کہا کہ ڈونٹ وری۔ یہ ملک کی بدقسمتی تھی کہ ملک کے اہم سیاسی معاملات میں جنرل یحییٰ خان کی انڈرسٹینڈنگ کا حال یہ تھا۔ دسمبر 1970 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تقریباً 54% نشستیں جیت جانے کے بعد جب مجیب الرحمان نے 3 جنوری 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان کے ایک بہت بڑے جلسہ عام میں یہ اعلان کیا کہ اب کوئی طاقت انہیں 6 نکات کی بنیاد پر آئین بنانے سے نہیں روک سکتی، تب جنرل یحییٰ خان نے پہلی مرتبہ چونک کر کہا تھا کہ کین somebody give me a briefing on these 6 points؟ اور یقیناً انہوں نے اس وقت 6 نکات کے لفظ کے ساتھ کوئی ایکسپلیٹو لفظ بھی استعمال کیا ہوگا جو ریکارڈ پر نہیں آ سکتا۔ اور یحییٰ خان کے اسٹاف میں مشرقی پاکستان کے بریگیڈیئر کریم کی 6 نکات پر بریفنگ کے بعد یحییٰ خان بولے تھے کہ this man is talking nonsense, he is talking sedition۔ اور جب بریگیڈیئر کریم نے ان سے کہا کہ سر مجیب تو شروع دن سے یہی کہہ رہا ہے اور آپ نے اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اس پر یحییٰ خان بولے تھے کہ لیکن اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ بس صرف سیاسی باتیں ہیں اور اب وہ اس بارے میں سیریس ہو گیا ہے۔ اب اس کے آگے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ دنیا میں شاید سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ میر تقی میر نے کہا تھا یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہائے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ الیکشن سے کچھ پہلے تک ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹر میں آنے والی انٹیلیجنس کی تمام رپورٹیں یہ بتا رہی تھیں کہ عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان کی ٹوٹل 162 نشستوں میں سے زیادہ سے زیادہ آدھی یعنی تقریباً 80 نشستیں ملیں گی، اور بقیہ نشستیں دوسری پارٹیوں کو جو ایک پاکستان کی حامی اور عوامی لیگ کے 6 نکات کے خلاف تھیں۔ اس وقت مشرقی پاکستان میں تعینات ISI جس کے اس وقت سربراہ میجر جنرل اکبر خان تھے، اور انٹیلیجنس بیورو IB جس کے سربراہ اس وقت سید نذیر SN رضوی تھے، ان دونوں اداروں میں صرف ایک واحد لیفٹیننٹ کرنل ریاض احمد کے علاوہ جو بنگلہ زبان نہیں جانتے تھے، تمام انٹیلیجنس اسٹاف بنگالی تھا۔ اب صرف یہ محض قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے کہ جیسا ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ہندوستان کے پولیٹیکل کاؤنسلر ساشنکا بینرجی کے حوالے سے بات کی تھی
کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ رپورٹیں کیا واقعتاً ان ایجنسیوں کا خود اپنا اندازہ تھا جس پر بہرحال شک ہوتا ہے، یا پھر یہ عوامی لیگ کی قیادت اور ان کے کچھ بیرونی ایڈوائزرز کے کسی منصوبے کا حصہ تھا کہ راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے حکمرانوں کو اس وقت تک اندھیرے میں رکھا جا سکے جب تک ان کی پیروں کے نیچے سے زمین نہ نکل جائے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ سوائے جنرل یحییٰ خان اور جنرل عبدالحمید خان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے چند افسران کے علاوہ جی ایس کیو کے کسی سینئر افسر نے 1969 سے 1970 کے الیکشن تک مشرقی پاکستان کا دورہ نہیں کیا تھا، سوائے اس وقت کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کے اپنے بیان کے مطابق، جو ایک مرتبہ چین کے دورے پر جاتے ہوئے درمیان میں ڈھاکہ میں رکے تھے، اور اس قیام کا مقصد بھی مشرقی پاکستان کے حالات جاننا نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان میں مانسون بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے اگست ستمبر میں ہونے والی تباہ کاریوں کی وجہ سے الیکشن 2 ماہ کے لیے دسمبر تک ملتوی کیے گئے تھے، اور 7 دسمبر 1970 کو الیکشن سے صرف چند ہفتے پہلے ایک بہت بڑا سائیکلون دوبارہ خلیج بنگال سے جڑے ہوئے علاقوں میں ایک بڑی تباہی اور ہلاکتوں کا باعث بنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان حالات میں شیخ مجیب الرحمن کے پرزور اصرار کی وجہ سے بالآخر عام انتخابات دسمبر 1970 میں ہوئے، جب مشرقی پاکستان کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر عوامی لیگ کے نوجوانوں کا بلا روک ٹوک راج تھا۔ ان حالات میں یہ بلا وجہ نہیں تھا کہ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کل 169 سیٹوں میں سے 167 سیٹیں جیت لیں، لیکن اس کامیابی سے زیادہ حیرانی اس بات پر تھی کہ عوامی لیگ نے 2 نشستوں پر شکست کھائی۔ ان میں سے ایک چٹاگانگ کے قریب چکما قبائل کے علاقے میں راجہ تریدیو رائے تھے، اور دوسرے میمن سنگھ کے علاقے میں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نور الامین تھے۔ مولانا بھاشانی پہلے ہی اس الیکشن کا بائیکاٹ کر کے میدان سے الگ ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے برعکس مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کل 144 نشستوں میں سے 83 نشستیں جیتی تھیں، جو زیادہ تر پنجاب اور باقی سندھ میں تھیں، جبکہ صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی صرف 1 نشست جیتی تھی اور بلوچستان میں اسے کوئی نشست نہیں ملی تھی۔ اب پاکستان کی بساط سیاست میں شطرنج کی آخری بازی جم چکی تھی۔ اس بازی میں کون سے پیادے اور فیل سیاست کی بساط پر دوڑے تھے اور کون سے گھوڑوں نے فلائنگ چیکس دینے کی کوشش کی تھی، اس کے بارے میں ہم گفتگو اپنی اگلی نشست میں کریں گے۔